بارش کے بعد گلی یا روڈ پر جو پانی جمع ہو جاتا ہے تو کیا وہ پانی ناپاک ہوتا ہے؟ اور اگر وہ کپڑوں پر اس کے چھینٹے لگ جائیں تو کیا کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ اگر اس کا کوئی یقینی معلوم ہو نا کہ یہ جو پانی کھڑا ہوا ہے اور اس میں اور ہے بھی چھوٹا گڑھا ہے، دادر دہن نہیں ہے، اس کو مطلب زیادہ پانی بہتے پانی کے جو حکم میں ہوتا ہے اس کے پھر اپنے احکام ہے. اور اگر یہ عام طور پہ چھوٹے چھوٹے کھڈوں میں پانی بھرا ہوتا ہے تو یہ کالا کالا ہوتا ہے، تو کالا ہونا ناپاکی کی دلیل نہیں ہے، ورنہ پھر کوئلہ ناپاک ہوگا، کوئلہ اس سے زیادہ کالا ہوتا ہے. تو یہ کہ جب تک اس میں ہمیں یقین نہ ہو نا، جیسے اب یہ چھوٹا سا گڑھا بڑا ہوا ہے، اب اس میں کوئی نجاست بھی تیر رہی ہے، نظر آ رہی ہے نا، تب تو یہ ناپاک ہے. اور اگر نجاست نظر نہیں آ رہی، کوئی اس میں نجاست کی بو ہے، نجاست کی وجہ سے بو، ویسے تو بو تو بہت ساری چیزوں میں، پسینے میں بھی بو ہوتی ہے، تو پسینہ ناپاک نہیں ہوتا. تو نجاست کی بو ہو یا نجاست کا رنگ کلر ہو یا نجاست کی وجہ سے، اور یا پھر نجاست والا ٹیسٹ اس میں ہو، یعنی کوئی سی علامت ہو کہ جس سے اس کو ناپاک کہا جا سکے تو ناپاک ہے. ورنہ عام طور پہ یہ راستوں کی کیچڑ ہوتی ہے، اس کو ناپاک ہم نہیں کہہ سکتے. اب وہ گٹریں مل گئی تھی، فلاں ہو گیا تو یہ سب وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. جب بارش برس رہی تھی تو یہ سارا پانی بہتا پانی تھا، تو گٹریں بھی مل رہی ہوتی ہیں، بچے موت بھی رہے ہوتے ہوں گے اور بہت بہت کچھ ہوتا ہوگا. لیکن اب یہ جو ٹھہر گیا، اور جب تک یہ بہتا تھا تو یہ بہتا پانی بھی وہی کہ اس میں کوئی نجاست کا اثر نہیں ہے. ہم نے اٹھایا، اب اس میں کوئی نجاست کا ذرہ آ گیا چلو میں، اب تو یہ پانی ناپاک ہے. اور بھلے اطراف میں نجاست نہیں، پانی بھی بہ رہا ہے اور نہ یوں بھرا پانی، اس میں نجاست کا کوئی ذرہ نہیں، تو یہ پانی پاک ہے. جیسے کہ وہ اوپر سے پرنالے سے پانی گرتا ہے، نالی لگی ہوتی ہے چھتوں پر، تو باہر عشت میں لکھا ہے کہ چاہے اس کے منہ پر نجاست ہو، یہ بلیاں وغیرہ نجاستیں کرتی رہتی، تو یہ منہ پر نجاست ہے، تو بارش برس رہی ہے، پانی بہہ رہا ہے، اب یہ جو پانی گر رہا ہے اس پر نجاست کا اثر نہیں ہے، تو یہ پانی پاک ہے. اس کو یوں بھی اپنے لیے بھی سمجھنے کا بہت بہتری ہے، اس میں آسانی ہے کہ ہاتھ پر کوئی نجاست لگ گئی، اپنے ہاتھ پر، اب یہ آپ نے پانی ڈالا جگ سے یا گلاس سے یا نل سے، اور یہ پانی اب یہ بہنا شروع ہوا، یہ گرا، اب اس پانی میں کوئی نجاست کا اثر نہیں ہے، یہ پانی بہہ کر آ رہا ہے نا، نجاست کا اثر نہیں ہے، نہ آپ نے روکا ہوا ہے، پانی بہہ رہا ہے، اس صورت میں یہ پانی بھی پاک ہے. ہاں پانی کو روک لیا نا اور نجاست اس میں ہے تو ناپاک ہے. تو یہ پانی دھو کر یہ گرا، یوں لے لیا آپ نے اس میں، اور اب اس میں کوئی نجاست کا رنگ اثر کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ پاک ہے. اب میلا ہونا اور چیز ہے، میل ناپاک نہیں ہے، نجاست کی وجہ سے اس پانی میں کوئی اثر نہیں ہے، تو یہ پانی پاک ہے. تو یہ ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہم دھوتے نا تو بعض اوقات میں بڑی سہولتیں ہو جاتی ہیں اسی طرح. لیکن یہ کہ اگر یہ بہتا خون لگا ہوا ہے، زخم ہے، تو یہ پھر وہ لال لال پانی گر رہا ہوتا ہے. خون اگر بہتے ہوئے خون سے یہ پانی لال ہوا ہے تو یہ پانی ناپاک ہے، یہ بھی دیکھ لینا ہے. تو یہ کیچڑ جو راستے کی ہوتی ہے اس کے چھینٹے پیچھے اڑتے ہیں اور کنفرم پتہ نہیں ہوتا کہ ناپاک ہے، تو اس لیے یہ پاک ہے. یہ شریعت نے ہمیں آسانیاں دی ہے.